مسیح کے زندگی بخش نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے حبقوق نبی کا صحیفہ اس کی تیسرا باب پہلی اور دوسری آیت ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے، شگا یونوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ آئے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ آئے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کلام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اس پڑھے گئے متن میں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے کہ خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف جو ہے وہ رحم پیدا کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرنا، خداوند سے محبت کرنا، خداوند کے ساتھ وفادار رہنا، خداوند کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حبقوق نبی، جس کے نام کا مطلب آغوش، بغل گیر ہونا، کشتی کرنا ہے، اور اس متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حبقوق نبی جو ہے وہ دعا کے ساتھ، دسترہ سازوں کے ساتھ، موسیقی کے سازوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اپنی دعا کا آغاز کرتا ہے، اور زندہ خدا کو سامنے رکھتا ہوا ایک شفاعت دہندہ کے طور پر، انٹرسیسر کے طور پر وہ جو ہے وہ یہاں پر خداوند سے دعا کرتا ہے۔ اور ہم اس کی دعا میں دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند سے کہتا ہے کہ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر۔ کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حبقوق نبی خداوند سے کہتا ہے کہ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی، جو تو نبیوں میں اور اپنے چنیدہ بندوں میں اپنی قدرت کو، اپنی حشمت کو، اپنے جاہ و جلال کو ظاہر کرتا رہا، ان کو اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا رہا۔ جس طرح تو نے اے خداوند قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر بیابان میں لے کر آیا، اور اپنی قدرت سے، اپنے جاہ و جلال سے انہیں سنبھالتا رہا، ان کی پرورش کرتا رہا، ان کو بیابان میں من دیتا رہا، ان کو خوراک مہیا کرتا رہا، اور بیابان میں ان کو پانی مہیا کرتا رہا۔ خداوند کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے تیری شہرت سنی ہے، میں نے تیرے جاہ و جلال کو، تیری حشمت کو، تیری بزرگی کو دیکھا ہے، تیرے کاموں کو دیکھا ہے کہ تو جو ہے وہ جلالی کام کرتا ہے، تو عجیب کام کرتا ہے، تو جو محیب ہے حشمت میں، جاہ و جلال میں، جو ایز اے شفاعت دہندہ کے طور پر یہاں پر خداوند سے شفاعت کرتا ہے کہ آئے خداوند، اپنے کام کو بحال کر، انہی برسوں میں اپنے کام کو بحال کر، اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ غلامی سے، جو ہے وہ اسیری سے آزاد کر۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بن اسرائیل جو 605، 597 اور 587 قبل از مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ بابل کی اسیری میں گیا۔ تو یہاں پر حبقوق نبی خداوند سے دعا کرتا ہے کہ اے خداوند، اسیری کے جو یہ لمحات ہیں ان کو شاٹ کر، ان کو کم کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لوگ جو ہیں یہ اسیری میں ختم ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لوگ جو ہیں وہ اسیری میں دم چھوڑ جائیں، تیری کلیسیا جو ہے وہ اسیری میں ختم ہو جائے۔ وہ خداوند سے دعا کرتا ہے کہ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی ہے، اے خداوند، میں نے تیرے جاہ و جلال کو دیکھا ہے، اے خداوند تو چھڑانے میں قادر ہے، اے خداوند تو اپنے لوگوں کو رہائی دے، اے خداوند جو تیرے لوگ تیرے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کو رہائی دے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حبقوق نبی جو ہے وہ دعا کرتا ہے
کہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو اس اسیری کے پیریڈ کو، اس اسیری کے لمحات کو کم کر۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ خدا نے فرمایا تھا کہ 70 برس جو ہے یہ اسیری میں رہیں گے۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا حبقوق نبی نے جو دعا کی کہ اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی ہے، میں نے تیری قدرت کو، میں نے تیرے جاہ جلال کو دیکھا ہے، اور اے خداوند انہی برسوں میں اپنے کام کو بحال کر، انہی برسوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کر، انہی برسوں میں اپنے جلال کو ظاہر کر، ان لوگوں کو آزاد کر۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ ایز اے شفاعت دہندہ کے طور پر جب وہ خداوند سے شفاعت کرتا ہے، خداوند سے وہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے، خداوند کے حضور وہ فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں کو آزاد کر، اے خداوند تو اپنے لوگوں کو بابل کی اسیری سے اے خداوند محفوظ کر، ان کی اسیری کے پیریڈ کو کم کر۔ تو بھی مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا کہ صدرک، میثاق اور عبدالنجو کو، جو خداوند کے ڈر میں، خداوند کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں جو ہے وہ جلتی بھٹی میں سے بچا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، تو صدرک، میثاق اور عبدالنجو کو خدا نے جلتی ہوئی بھٹی میں سے محفوظ رکھا۔ اور بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تو 3 لوگوں کو جو ہے وہ آگ کی بھٹی میں ڈالا تھا، یہ چوتھا کون ہے؟ تو بھی علماء کہتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے وہ اس کی دعا کا جواب اس طور پر دیا کہ اسیری کے لمحات جو خدا کا وعدہ تھا کہ وہ جو لمحات ہیں 70 برس فکس ہیں، وہ پورے ہوں گے، 70 برس کی اسیری میں انہیں گزرنا ہوگا، یہ ٹائم ان کی زندگیوں میں پورا ہوگا۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ حبقوق نبی کی دعا کو سنا۔ خدا نے اس کی دعا کے وسیلہ سے جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، ان کی زندگی کو محفوظ کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو آج ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھیں، اگرچہ وہ خدا تھا، اگرچہ وہ خاتم الکمال تھا، وہ قدرت میں، جاہ و جلال میں کمال تھا، تو بھی وہ اپنے باپ کے تابع رہا، اس کی وفاداری کرتا رہا، وہ اپنے باپ سے محبت کرتا رہا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خداوند کے ڈر میں، خداوند کے خوف میں زندگی بسر کریں، کیونکہ جب ہم خداوند کے ڈر میں، اس کے خوف میں زندگی بسر کریں گے، اس کے تابع رہیں گے، تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں سرفراز کرے گا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے، روح القدس جو ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خداوند کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہوئے خداوند کے رحم اور کرم کی بدولت جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ہوں، دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو مصیبتوں میں سے، پریشانیوں میں سے بحال کر نکال۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری کلیسیا مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے، مشکلات کو برداشت کرتے کرتے جو یہ دم نہ چھوڑ دے۔ آج مسیح میں میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے ڈر میں، خداوند کے خوف میں، خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، تاکہ جب ہم خداوند کے ڈر میں، اس کے خوف میں زندگی بسر کریں گے، تو خدا جو ہے وہ اپنے کرم کو، اپنی محبت کو، اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کرے گا۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔